بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی صحیح قول کی بنیاد پر وہ 4 دلیلیں کہ جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ صحیح معنی کے لیے الفاظ عبادات وضع ہوئے ہیں، اور اس کی پہلی دلیل تبادر ہے اور دوسری صحت سلب ان العام، عام معنی سلب کا صحیح کرنا، دوسری دلیل تیسری روایات تھی، اور چوتھی دیدن الواضعین، طریقۃ الواضعین، واضعین کا جو طریقہ ہے کہ وہ صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے ہم تطبیق کر چکے ہیں، بیان بھی کر چکے ہیں، بس چوتھی جو چیز تھی اس کی تطبیق باقی تھی، وہ ابھی کر لیں تاکہ اگلی بات جو عدلت العام ہے نا اس پہ ہم جائیں۔ چوتھی جو وجہ تھی کہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، دعوی الکاتب ان طریقۃ الواضعین ودیدنہم وضع الالفاظ للمرکبات التامہ۔ مرکبات تامہ سے مراد یعنی صحیح کے لیے، ناقص یعنی جس میں کوئی جز شرط کم ہے، تو مرکبات تامہ کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ یہ واضعین کا طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح کے لیے یہ وضع ہوتے ہیں، اور اس پہ قط ہے، یعنی قطعاً واضعین صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں، نہ کہ وہ عام کے لیے وضع کرتے ہیں۔ تو یہ کما ہو وہ قضیت الحکمت داعیہ الیہ، ہاں حکمت یعنی وضع کی حکمت بھی یہی ہے کہ بھائی آپ صحیح کے لیے وضع کریں، وضع کی حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ عام کے لیے وضع کریں۔ بھلے تمام اجزاء و شرائط، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ وضع ہوا، چاہے یہ نماز میں ہے یا غیر نماز میں، ابھی تو وہ بات کر رہے ہیں مطلقاً، یعنی نماز کے علاوہ بھی جو الفاظ وضع ہوتے ہیں وہ صحیح معنی کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں بھی اسی طرح ہے، پھر آگے یہ اس کا کریں گے۔ والحاجہ، پہلے وہ کہتے ہیں حکمہ اور حاجت جو ہے، ہاں والحاجہ وَإِن دعت احیانا الی استعمالها فی الناقص ایضا، کبھی حاجت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ لفظ کا استعمال جو الفاظ استعمال الالفاظ فی الناقص ایضا، مرکبات ناقص میں بھی کبھی یہ حاجت ہوتی ہے کہ استعمال کیا جائے، لفظ صلاۃ کو فاسد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حاجت ہے، لیکن الا انہ لا یقتضی یکون بنحو الحقیقہ، یہ جو استعمال ہے نا ناقص میں کبھی کبھی، یہ استعمال اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ استعمال حقیقی ہو، بلکہ یہ مجازی معنی مرکب ناقص میں، معنی عام میں استعمال مجازی ہے، اور معنی صحیح میں مرکب تام میں استعمال کیا ہے، حقیقی ہے۔ بل ولو کان مسامحتاً، یعنی یہ استعمال جو مرکب ناقص میں ہے الفاظ کا، یہ مسامحتاً استعمال ہے اور یہ حقیقی استعمال نہیں ہے۔ تنزیلا للفاقد منزلۃ الواجد، یعنی جس میں اجزاء فاقد ہے جس مرکب میں یا معنی میں، اس کو بمنزلۃ الواجد قرار دے کے، اجزاء پائے جاتے ہیں اس میں، قرار دے کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو اس معنی ناقص میں بھی، لیکن یہ استعمال حقیقی نہیں۔ وظاہر ان الشارع غیر متخطی عن هذه طریقہ، ظاہر یہ ہے کہ شارع کے بھی جو الفاظ عبادات ہیں وہ طریقہ واضعین سے ہٹ کر نہیں ہے وضع شارع کی، یہی جو واضعین کا طریقہ ہے کہ وہ مرکبات تامہ کے لیے معنی صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں۔ حکمت بھی اسی بات کا تقاضا کر رہی، حکمت کیا ہے کہ افہام و تفہیم چاہتے ہیں، وضع کی حکمت یہی ہے کہ افہام و تفہیم تام سے ہوگا، ناقص سے نہیں ہوگا۔
ہاں یعنی یہ جو یعنی احیاناً استعمال جو ہے الفاظ کا مرکبات ناقص میں، یہ حقیقی استعمال نہیں ہے، الناول معنی حقیقی نہیں ہے، بال مسامحتاً، یعنی یہ استعمال الفاظ جو ہے ناقص میں یعنی فاسد میں بھی، یہ مسامحتاً صلاۃ کو فاسد صلاۃ میں ناقص الاجزاء میں یہ مسامحتاً کہتے ہیں صلاۃ، نہ کہ حقیقتاً صلاۃ فاسد کو صلاۃ حقیقتاً نہیں کہتے، مسامحتاً کہتے ہیں۔ حقیقتاً نہیں ہے تو پھر مجاز ہی مجاز نہیں نہیں وہ نہیں جی بہرحال نہیں، حاجت کا کوئی مسئلہ نہیں، استعمال نحو الحقیقت ہے، استعمال الفاظ، یہ استعمال الالفاظ پھر ناقص یعنی پھر تام علی نحو الحقیقت لا یقتضی یکون بنحو الحقیقت، یعنی استعمال الفاظ جو ہے وہ ناقص مرکب ناقص میں یعنی فاسد میں، یہ علی نحو الحقیقت نہیں، بال مسامحتاً، یہ استعمال مسامحتاً ہے ناقص میں، حاجت کا کوئی تعلق نہیں مسامحت سے۔ حاجت تو یہ ہے کہ کبھی حاجت ہوتی ہے کہ اس لفظ کا استعمال آپ ناقص میں بھی کریں، لیکن استعمال یا نحو الحقیقت ہے ناقص میں یا نحو المسامحہ ہے۔ تنزیل الفاقد منزلۃ الواجد، جس میں کچھ اجزاء فاقد ہیں اس کو منزلۃ الواجد قرار دے کے نازل منزلہ اس کو جو ہے وہ مسامحتاً استعمال کر رہے ہیں، اور یہ استعمال مجازی ہے۔ وظاہر ان الشارع غیر متخطی عن هذه طریقہ، شارع بھی یہی طریقہ ہے کہ صحیح مرکب تام کے لیے وضع کرتا ہے، استعمال کرتا ہے ناقص کے لیے بھی، لیکن وہ استعمال مسامحی یا مجازی ہے، وہ استعمال جو ہے وہ اپنا حقیقی نہیں۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ ولا یخفی ان هذه الدعوی وان كانت غیر بعید، اب مصنف کا اشکال ہے اس دلیل پہ کہ یہ جو واضحین کا طریقہ ہے کہ وہ فقط صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں، عام کے لیے نہیں، تام کے لیے وضع کرتے ہیں، ناقص کے لیے نہیں، یہ دعویٰ اگرچہ بعید نہیں ہے، مصنف کہہ رہے ہیں دعویٰ قریب ہے، الا انہا، یہ دعویٰ یہی دعویٰ انہا قابل للمان، اس دعوے کو منع کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں واضحین جیسے خاص یعنی صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں، اسی طرح واضحین فاسد کے لیے عام کے لیے بھی وضع کر سکتے، احتمال تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتعمل، تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں اسی مقام پہ کہ جناب والا یہ جب آپ قط کی بات کر رہے ہیں کہ قط ہے کہ جناب فقط صحیح کے لیے وضع کرتا ہے، نہیں ہے، عام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لفظ صلاۃ صحیح اور فاسد دونوں کے لیے، باقی بھی جب ہو سکتا ہے تو یہ دعویٰ پھر ہم قطع نہیں ہوا، اذا جال احتمال بطلا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ قطع کا دعویٰ کہ یہ واضحین ہمیشہ صحیح کے لیے وضع کرتے ہیں، تام کے لیے مرکب تام، یہ دعویٰ اگرچہ بعید نہیں ہے لیکن یہ اس قابل ہے کہ اس کو منع کیا جائے، اس دعویٰ کو، ٹھیک ہے نا۔ وہ منع کیسے کیا جائے؟ یہ ہے کہ بھائی واضح عام کے لیے بھی کر سکتا ہے، واضح کسی نے ہاتھ باندھے، کسی نے زبان پہ پابندی، زبان بندی تو نہیں، وہ کر دے جی میں نے لفظ صلاۃ جو ہے نا وہ عام صحیح اور فاسد دونوں کے لیے وضع کر دے، تو کیا ہے اس میں؟ یہ جو بات مصنف نے کی ہے نا آخری اشکال، یہ قابل قبول نہیں، اس کی وجہ یہ ہے احتمال تو آپ کسی چیز میں بھی دے دیں، لو کان فیہ آلہۃ لفسدتا، احتمال تو ہے، لوگ شرک کیسے آتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے کہ کوئی اور خدا ہے تو تبھی وہ جو بھی احتمال آ جائے اس کو قبول کر لیا جائے۔ بھائی خدا کے شریک کا احتمال تو سب کے ذہن ہے، تو مومنوں کے ذہن میں احتمال تو آتا ہے شاید ہو کوئی کو، لیکن دلیل عقلی نقلی سے وہ احتمال کو دور کر دیتے ہیں کہ خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو اب یہ جو بات ہے مجرد احتمال آ جانا ہر استدلال کو باطل نہیں کرتا، ہر احتمال بھی ہر استدلال کو باطل نہیں کرتا،
وہ احتمال جو قوی ہو، جس کے پیچھے کوئی سند ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی قوت ہو، کوئی قرینہ ہو، ہر اعتبار آپ لے کے آ جائیں اور کہیں جی غلط، ہر چیز غلط، پھر تو خدا کی توحید بھی باقی نہیں رہے گی۔ احتمال آ جائے گا جی کوئی خدا کا شریک ہے، تو دلیل لے کے آئیں۔ دلیل جب انہوں نے قط کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ قط بھی ہے اور وجدان بھی ہے، بلکہ قط ہوتے ہی وجدان سے ہے، اللہ کہ قضائے یقینی وہ الگ بات ہے، لیکن غالباً قط وجدان سے ہوتا ہے۔ تو آپ اہل اعزاز صاحب کفایہ، میرا ملاحظہ صاحب کفایہ کے اس خیال پہ، آپ پورے اہل لغت سے کوئی ایک تو ہمیں لا کے دیں کہ بھائی یہ ہے استعمال، دیکھیں استعمال ہوا ہے، وضع ہوئی ہے عام معنی میں، یہ کوئی ایک مثال تو لے کے آتے یہاں پہ، لغت کی اتنی کتابیں ہیں، اتنے الفاظ ہیں، کوئی ایک لفظ لے آتے مثال، بھائی دیکھیں اہل لغت نے یہاں عام کے لیے وضع کیا اور دلیل یہ ہے۔ وہ اپنے الفیہ باقی کتابوں میں بھی استدلالی میں ہوتا ہے کہ محل شاہد لے کے آتے ہیں، جب کوئی عام ایک خصوصی قانون کے خلاف بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، انتا بما عندک و نحن بما عندنا راضون، کما الفیہ میں وہ بہت سارے شواہد الفیہ پہ پوری کتابیں لکھی گئی، تو شاہد تو لائے کوئی، ایسے دعویٰ کر دیا، اور بلکہ یہ تو دلیل آپ کے مبنے کے موافق ہے، آپ کا مبنے کے صحیح کے لیے الفاظ وضع ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، دلیل وہی دے رہے ہیں، آپ اس دلیل کو الٹا رد کر رہے ہیں اور قبول کرنے کی بجائے، اور ایک مجرد اپنا خیالی احتمال لا رہے ہیں، اور کوئی اس پہ شاہد نہیں، کوئی دلیل نہیں، وجدان اس کے خلاف ہے۔ وہ عام کے لیے کیوں وضع کریں گے؟ اگر عام کے لیے وضع کریں تو صحیح کے لیے ہمیشہ قرینہ لانا پڑے گا اگلے دن بھی، اور صحیح کا استعمال اکثر ہے، فاسد کا قلیل ہے، تو جب صحیح کا اکثر ہے، صحیح استعمال، لفظ کا استعمال غلط فاسد میں بھی ہوتا ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہاں غالباً قرینہ ہوتا ہے، جہاں بھی فاسد ہوتا ہے قرینہ ہوتا ہے، وہ فاسد کا استعمال قلیل ہے، قلیل میں قرینہ لانا آسان ہے، چونکہ ہر کثیر میں ہر جگہ قرینہ لایا، اور قرینہ ہے بھی نہیں کثیر جگہ پہ الفاظ جو اغلب جتنی آپ عبارتیں پڑھیں وہ اس کے معنی صحیح ہے، فاصلہ نہیں، یہ پوری کتاب پڑھ ڈالیں، کوئی ایک آدھ جگہ کہیں کو آ جائے گا، قرآن میں اسی طرح ہے، روایات میں اسی طرح ہے، ہر جگہ، تو اغلب استعمال جب صحیح ہے اور قرینے کے بغیر آ رہا ہے تو وجدان یہ ہو گیا، قط یہ ہو گیا کہ صحیح کے لیے وضع ہو، یہ تو آپ کے موافق تھی دلیل اور آپ اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسری دلیل بھی ہم نے کہا کہ بالکل اخبار روایات والی وہ صحیح، اور آثار جو ہے نا وہ صحیح کیا ہیں، تو صحیح کے لیے اشارے نے وضع کیا، اور چوتھی دلیل بھی ٹھیک ہے۔ پہلی دوسری دلیل جس کو صاحب کفایہ نے قبول کیا وہ ہم نے قبول نہیں کیا، تبادر اور صحت سالم، یہ لغوی معنی کی تحدید کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ اصل تبادر اور صحت سالم وہ خود بھی علامتیں ہی نہیں ہیں، پیچھے بھی بحث ہو چکی ہے، بہت لغوی معنی کی بھی علامتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو علا کل حال یہ بات ختم ہو گئی یہاں پہ۔ اگرچہ 2% میں اعتماد ہے تو اس میں ہاں پھر یہ ہوگا، ہاں یہ اگر 1% بھی احتمال ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس احتمال پہ دلیل کوئی نہیں، مثلا جہاں بھی توحید السلام و امام نے کہا تو اس کا مطلب ہے قرینہ ہے کہ پہلی صلاۃ فاسد ہے، توحید کا قرینہ لفظ اعادہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو جہاں پہ قرینہ جہاں بھی آپ لائیں گے نا فاسد کے معنی میں کوئی لفظ، وہاں قرینہ ہوگا، کوئی ایک ایسا مورد نہیں ہوتا ہے جہاں پہ فاسد کے معنی میں لفظ استعمال ہو اور قرینہ نہ ہو، اور صحیح کے لیے کہیں بھی قرینہ کوئی نہیں آتا، اس کا مطلب وضع ہی صحیح کے لیے ہوا، اور استعمال کی دلیل ہم نے دی تھی، اغلب استعمال حقیقی ہے، استعمال سے ہی پتہ چلتا ہے معنی حقیقی ہے، یوں ہی استعمال ہو گیا فوراً حقیقت پہ ہی حمل کریں گے، الا جب قرینہ آ جائے کہ بھئی یہ حقیقی یہاں مراد نہیں رہے، تو اصلاً اس کے ساتھ جرمی آ جائے تو فوراً کہیں گے یہاں اسد کا معنی حقیقی نہیں، قرینہ ساتھ لگا ہوا، تو قرینہ مجاز کم ہوتا ہے، قرینہ لائے گا مجاز کی تحدید، ہاں بعید نہیں لیکن ماقابل معنی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا مطلب یہ ختم ہوگی بات۔ آپ یہ عامی کی طرف آ جاتے ہیں، عامی صاحب جو ہے نا انہوں نے 4 دلیلیں دی تھی کہ صحیح کے لیے وضع ہوا ہے، اور انہوں نے 5 دے دی، ٹھیک ہے، کہ آپ 4 لاتے ہیں ہم 5 لائیں گے، ہم 5 کے ماننے والے ہیں، لیکن دلیلیں ان کی جو ہے نا وہ ساری قابل مناقشہ ہیں، جیسے کہ صاحب کفایہ نے کیے۔ پہلی دلیل وہ بھی تبادر لا، یہ بھی تبادر لے گئے۔ اب پہلا ملاحظہ یہ ہے دونوں بندے تبادر کا دعویٰ کر رہے ہیں،
بھائی کسی ایک اہل لغت سے پوچھیں گے آپ کو صحیح معنی کا تبادر ہوتا ہے یا فاسد معنی کا بھی ہوتا ہے تبادر؟ جب کوئی لفظ صلاۃ کہے، صوم کہے، آپ کے ذہن مثلا مولا کہے اقیم الصلاۃ صلو کما رأیتم صلی، مولا کہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، تو مولا کے طلب سے آپ ذہن میں آپ کے فاسد مانا جاتا ہے، فاسد بھی چلو ہو جائے تو مولا چاہ رہا ہے، یا مولا فقط صحیح نماز جا رہا ہے؟ تبادر تو صحیح کا ہوتا ہے۔ سب اہل اسلام جتنے بھی ہیں جب بھی حی علی الصلاۃ اذان آتی ہے کسی ایک مسلمان کے ذہن میں نہیں آتی پھر نماز فاسد بھی پڑھ دی تو بھائی جناب چل جائے گی، کوئی بات نہیں۔ جیسے طلب کی خیر نہ لگانا، آپ یہ کہیں کہ الفاظ کی وضع عام کے لیے ہاں جی، طلب کے سارے صحیح کو ہی طلب کرے گا۔ ہاں اچھا سوال ہے، اس کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں کہ جو مامور بھئی ہے وہی مسمع ہے۔ اگر مامور بھئی اور قرار دیں، مسمع اور قرار دیں، اس کا مطلب وضع اور معنی کے لیے وہ استعمال اور استعمال دائماً پھر مجازی ہو جائے گا۔ تو استعمال حالانکہ حقیقی ہوتا ہے، اللہ کے قرینہ ہو کہ مجاز ہے مولا کی مراد، توحید الصلاح یعنی پہلی فاصل ہے۔ اچھا جی، تو یہ پہلی بات جو تبادر والا دعویٰ دونوں نے کر دیا ہے تو یہ خود دلیل بن گئی کہ تبادر دلیل ہی نہیں۔ اب کس کی دلیل مانے؟ ایک اشکال یہ ہے کہ جب دونوں تبادر ایک کی طرف، اگر اہل لغت کا تبادر ہے جس لغت میں جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا تو اہل لغت کا تبادر ایک معنی کی طرف ہوگا، یہ نہ ہوگا فاسد کی طرف بھی ہو رہا ہے صحیح کی، یہ تو پھر کھچڑی پک گئی، تنافی، دو متنافی چیزیں، یعنی ابھی ہم کہ دن بھی ہے رات بھی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس یہ ایک پہلا اشکال ہے۔ یہ دونوں گھر جو تبادر کا دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت کیا حقیقت میں ہی عام کے لیے وہ حقیقت کی وجہ سے علامت تبادر دیتے ہیں۔ ہاں یعنی تبادر لفظ صلاۃ حقیقتاً وضع ہوا ہے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، تبادر لے کے ہیں۔ اور دوسری طرف والے کہہ رہے ہیں کہ فقط صحیح کے لیے وضع ہوا ہے فاسد تبادر لے گئے، تو اب تنافی تو آ گئی۔ ایک کے ذہن میں آ رہا ہے لفظ صلاۃ سے فقط صحیح، دوسرے کے ذہن میں آ رہا ہے لفظ صلاۃ سے صحیح اور فاسد دونوں۔ آپ کا مدعا یہ ہے کہ صحیح الفاظ کی وجہ جو ہے صحیح کے لیے، صحیح کے لیے ہی حقیقی ہاں ٹھیک ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں عام حقیقت تبادر ہے، ٹھیک ہے، حقیقت علامت ہے، ٹھیک ہے تبادر، وہاں بھی علامت ہے کہ تبادر آ گیا۔ دوسروں نے کہا نہیں یہ عام الفاظ کی وجہ جو ہے وہ حقیقت میں ہی عام کے لیے، ہاں وہ تبادر لیتے ہیں۔ اچھا تنافی یہ ہے نا کہ آپ کو مثلا تبادر ہو رہا ہے لفظ صلاۃ سے صحیح اور فاسد دونوں کا، تو میرے نزدیک جو ہے وہ وضع جو ہے وہ عام ہے۔ نہیں نزدیک نہیں، تبادر وہ ہوتا ہے جو اہل لغت جس کو معنی حقیقی سمجھتے ہیں اس کا تبادر ہو جاتا ہے، اس کا تبادر ہوتا ہے۔ اب اہل لغت کو کبھی یہ تبادر ہو کہ فقط صحیح لا مراد ہے صلاۃ سے، اور کبھی یہ ہو رہا ہے کہ صحیح اور فاسد دونوں مراد ہیں، تو اہل لغت کو دو تبادر ہو رہے ہیں، دونوں میں تنافی تو ہو گئی۔ فقط صحیح کا تبادر ہونا اور چیز ہے، صحیح اور فاسد دونوں کا تبادر ہونا اور چیز ہے۔ ایک اشکال تو یہ تنافی والا۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ بھائی صحیح کا تبادر بھی ہو رہا ہے اور صحیح اور فاسد کا بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں تبادر اگر ہو رہے ہیں تو پھر وہ بندے کا جا کے مینٹل ہاسپٹل میں علاج کروائے، ٹھیک ہے، کیوں بنا استعمال کرایا جائے؟ اہل لغت جو بھی یہ اگر دعویٰ کر رہا ہے دونوں تبادر ہو رہے ہیں، تبادر ہوتا ہے فقط حقیقی معنی کا، اگر آپ عام کو حقیقی مانتے ہیں تو وہ ہوگا، پھر یہ نہیں ہو سکتا، اگر اس کو مانتے ہیں تو وہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو نقطہ یہ ہوگا۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جناب والا اگر عام کا تبادر ہو تو پھر کرینہ، اگلا ملاحظہ سنیے گا، پھر کرینہ لانا پڑے گا شارع کو کہ بھائی حقیقی معنی ٹھیک ہے عام ہے لیکن میری مراد یہاں کیا ہے آپ سے، وضع تو ٹھیک ہے یہ صلاۃ عام کے لیے ہوا ہے صحیح اور فاسد دونوں کے لیے، لیکن میں جس بات کا امر دے رہا ہوں وہ آپ سے صحیح مراد ہے یا عام، فاسد بھی لے آؤ تو کوئی حرج نہیں، یعنی مراد متکلم پہ کرینہ پھر لانا پڑے گا اگر تبادر ہم عام پہ مان لیں۔
ہر نماز، ہر لفظ صوم، جتنے بھی الفاظ عبادات ہیں، بلکہ لغت کے جتنے الفاظ، ان سب میں قرینہ لا، اگر عام پہ ہم تبادر مانے، ہر کلام متکلم میں، جاد میں قرینہ لانا پڑے گا. میری مراد صحیح ہے، فاسد نہیں ہے. یہ فاسد بھی ہے تو مثلا ٹھیک ہے، یعنی کم از کم صحیح کے لیے قرینہ لانا پڑے گا. یا فقط وہ اگر فاسد چاہتا ہے تو فقط فاسد کے لیے قرینہ لانا پڑے گا، یا فقط وہ صحیح چاہتا ہے تو فقط صحیح کے لیے قرینہ لانا پڑے گا. لیکن اگر عام چاہتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی لے آؤ تو پھر قرینے کی ضرورت نہیں. تو یہ انتہائی بےہودہ گھٹیا بات ہے کہ پہلے تمام الفاظ عام کے لیے وضع ہو گئے ہیں جی، اب جگہ جگہ متکلم کو جناب کم اکثر استعمال صحیح میں، جگہ جگہ اس کو قرینہ لانا پڑے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وجدان شاہد ہے، لغت میں ایسا نہیں ہے کہ ہر صحیح معنی حقیقی معنی کے لیے جگہ جگہ قرینہ کوئی نہیں ہوتا. یہ بات ختم ہوگی. اب دوسری دلیل، پہلی دلیل تو رد ہو گئی، لیکن پہلی دلیل کا رد مصنف کی بات کا بھی رد ہے. ٹھیک ہے، تبادر کو ہم نے رد کر دیا، عام میں تبادر نہیں ہے، خاص میں ہم نے رد کر دیا، لیکن مصنف صاحب کفایہ صحیح میں جو تبادر کہہ رہے ہیں اس کا نقصان اب یہ ہوا ہے دوسرے بندے کے تبادر، دونوں طرف تبادر کا دعویٰ کر رہی ہے تو بات تو پھر اختلافی رہ گئی، مسئلہ حل تو نہ ہوا. کوئی ایسی قیمتی دلیل نہیں مضبوط کہ دوسرے طرف اس کو رد نہ کر سکے. سمجھ آئی؟ یعنی مصنف کا جو دعویٰ تبادر ہے اڑ گیا، کیونکہ دونوں طرفیں کہہ رہے ہیں تبادر تبادر. ٹھیک ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں بکر خلیفہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں علی خلیفہ ہے رسول کا بلا فاصل. ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں مثلا اجماع ہے میں بابل مثال، ہم بھی کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ اجماع. تو ہمیں دلیل پھر وہ لانی پڑے گی جو ان کے پاس نہ ہو، آیات اور روایات جو بھی تواتر جو بھی لانی پڑے گی جو ان کے پاس نہیں ہے. جب ایسی دلیل اگر دونوں طرف لائیں کہ دونوں طرف دعویٰ بھی ہے اور دونوں طرفوں کی دلیل بھی ہوئی ہے تو پھر تو جھگڑا وہیں کا وہیں کھڑا ہے نا، حل تو نہ ہوا. تو حل کے لیے پھر کوئی ایسی دلیل نہ ہے نا کہ وہ دوسرے جواب نہ دے سکے. اچھا آگے دیکھیے گا، دوسری دلیل انہوں نے پیش کی عدم صحت سالم. انہوں نے پیش کی تھی صاحب کفایہ نے صحت سالم کہ جناب فاسد معنی سے سالب کرنا صلاۃ کا صحیح ہے. صلاۃ الحیض لیست بصلاۃ کہنا ٹھیک ہے، فاسد نماز جو ہے نا اس سے نماز کو سالب کرنا صحیح ہے. صحیح ہے، فاسد نماز کو کہہ سکتے ہیں نماز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز سالب کر رہے ہیں صلاۃ کو تو اس کا مطلب ہے یہ صلاۃ صحیح کے بعد ہے، ورنہ سالب نہیں کر سکتے. یہ ان کی دلیل. اب ان کی دلیل اس کے بالعکس ہے. انہوں نے کہا عدم صحت سالم کہ صلاۃ الحائض کو ہم کہیں کہ صلاۃ نہیں